اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس السابع والاربعون، 47واں سبق، اور اس سبق کا عنوان ہے تاریخ، مہینہ اور سن بتانے کا طریقہ۔ تو اس سبق میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ کیسے عربی زبان میں بیان کی جائے گی، مہینے کو کیسے بتایا جائے گا، اور سن کا بتانے کا طریقہ کیا ہے وہ سکھایا جائے گا۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف، اور پہلا پوائنٹ ہے کہ تاریخ بتلانے کے لیے دنوں اور مہینوں کے نام جاننے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے ہمیں تاریخ بتانی ہے، تو جب تک آپ کو دنوں اور مہینوں کے نام نہیں معلوم ہوں گے آپ تاریخ نہیں بتا سکیں گے۔ سب سے پہلے اس میں ایام الاسبوعی، ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن، اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، یعنی ویک کو۔ ایام الاسبوعی کا معنی ہوگا ہفتے کے دن، اور ہفتے کے جو دن ہیں یعنی ڈیز آف ویک، ان کو عربی زبان میں کیسے ذکر کیا جائے گا وہ بتایا جا رہا ہے کہ یوم یا نہارو، یعنی یوم یا نہار کا لفظ مضاف بنا کر لایا جائے گا، اور پھر آگے دن کا نام جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ آئے گا، جیسے یوم الجمعاتی یا نہار الجمعاتی، جمعے کے دن۔ اور یہاں پر فارسی میں بھی پھر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے جو ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ تو جمعہ، یوم یا نہار السبتی، یوم السبتی یا نہار السبتی، شنبہ سنیچر یعنی سیچرڈے کو کہا جاتا ہے، یوم الاحدی یا نہار الاحدی، یکشنبہ یعنی اتوار سنڈے، یوم الاثنینی یا نہار الاثنینی، دوشنبہ یعنی پیر سوموار منڈے، یوم الثلاثائی یا نہار الثلاثائی، سہ شنبہ منگل یعنی ٹیوزڈے، یوم الاربعائی یا نہار الاربعائی، چہار شنبہ بدھ یعنی وینسڈے، اور یوم الخمیسی یا نہار الخمیسی، پنج شنبہ یعنی جمعرات یعنی تھرسڈے۔ تو الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا یوم الجمعاتی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور یوم السبتی یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو باقی جو ہیں وہ آپ کی انفارمیشن کے لیے دن دے دیے گئے ہیں۔ تنبیہ نمبر 1 دی گئی ہے کہ اکثر یوموں کا لفظ بولا جاتا ہے، نہارو کم بولتے ہیں، یعنی یوم کا لفظ اکثر بولا جاتا ہے، نہار کم بولا جاتا ہے۔ تو یوم الجمعاتی، یوم السبتی، یوم الخمیسی، یوم الاحدی وغیرہ آپ نے بولنا ہے۔ کبھی دونوں حذف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف الجمعہ، ٹھیک ہے، الجمعۃ، الاحد، السبت، الثلاثاء وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد شہور السنۃ الاسلامیتی او القمریتی، اسلامی سال کے مہینے یا قمری سال کے مہینے۔ پہلا مہینہ ہے جی المحرم، دوسرا الصفر یا صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاولی، چھٹا جمادی الاخری، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، نواں رمضان، دسواں شوال یا الشوال، گیارہواں ذوالقعدتی، اور بارہواں ذوالحجتی۔ تو الحمدللہ آپ کو عربی زبان میں جو مہینے، اسلامی مہینے ہیں، ان کے نام بھی یاد ہو گئے ہوں گے۔ تنبیہ نمبر 2 دے رہے ہیں کہ جتنے ناموں پر ال لگا ہوا ہے وہ منصرف ہیں، باقی غیر منصرف ہے، یعنی المحرم یہ آپ کا منصرف ہے، السفر یہ بھی منصرف ہے، اسی طرح الشوال یہ بھی آپ کا منصرف ہوگا۔ باقی ال نہیں لگا ہوا تو وہ غیر منصرف ہیں، جیسے شوال، سفر، رمضان، شعبان، رجب وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ ذوالقعدۃ، ذوالحجۃ یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ مذکورہ مہینوں میں سے چند مہینے خاص خاص صفتوں کے ساتھ بھی بولے جاتے ہیں، جیسے المحرم الحرام، سفر الخیر، رجب الفرد، یا رجب المرجب، یا رجب الحرام، شعبان المعظم، رمضان المکرم، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام۔ تو الحمدللہ
صفات کے ساتھ جو مہینے بولے جاتے ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا۔ تنبیہ نمبر 3 دے رہے ہیں کہ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 4 مہینے اسلام میں حرمت و ادب و امن و امان کے مانے گئے ہیں، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں نا جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، وہ 4 مہینے ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اسلامی سال کو السنۃ الحجریۃ یعنی ہجرت کا سال یا السنۃ القمریۃ کہتے ہیں، لکھنے میں اس کی طرف ہا سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ تمرین نمبر 4 دے رہے ہیں کہ یاد رکھو سال کو عامن اور اس کی جمع اعوامن اور حجتن جمع حججن اور حولن جمع حولن یا احوالن بھی کہتے ہیں، یعنی سال کی عربی جو ہے وہ عام بھی ہوتی ہے جس کی جمع اعوام ہوگی، حجہ بھی ہوتی ہے جس کی جمع حجج ہوتی ہے، اور حول بھی ہوتی ہے جس کی جمع حول یا احوال ہوتی ہے۔ سن ہجری کا آغاز 16 جولائی 621 عیسوی سے ہوا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جبکہ جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو پہنچے ہیں۔ اگلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ شہور السنۃ العیسویتی او الشمسیتی یعنی عیسوی سال یا شمسی سال۔ اہل مصر اس طرح بولتے ہیں، ابھی ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے لیکن انفارمیشن کے طور پہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جنوری کو اہل مصر جو ہے وہ ینائرو بولتے ہیں اور 31 دن ہوتے ہیں اس مہینے میں، جبکہ فروری کو فبرائرو، مارچ کو مارسو، اپریل کو ابریلو، مئی کو مایو، جون کو یونیو، جولائی کو یولیو یا لولیو، اگست کو اگستسو، سپٹمبر کو سبتمبرو، اکتوبر کو اکتوبرو، نومبر کو نوفمبرو اور دسمبر کو دیسمبرو بولا جاتا ہے۔ اہل شام جبکہ ان مہینوں کو اس طرح بولتے ہیں، جنوری کو وہ کہتے ہیں کانون الثانی، فروری کو شباتو، مارچ کو آزارو، اپریل کو نیسانو، مئی کو ایارو، جون کو حزیرانو، جولائی کو تموزو، اگست کو آبو، سپٹمبر کو ایلولو اور اکتوبر کو تشرین الاولو، نومبر کو تشرین الثانی اور دسمبر کو کانون الاولو۔ تو یہ اہل مصر اور اہل شام کا انگریزی مہینوں کو بولنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ تنبیہ نمبر 5 دے رہے ہیں کہ مذکورہ انگریزی نام سب غیر منصرف ہیں اور شامی مہینوں کے جو نام مفرد ہیں وہ کبھی غیر منصرف کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی منصرف کے طور پہ، اور مرکب نام تو منصرف ہی ہیں۔ تو یہ اہم انفارمیشن ہے جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ سال عیسوی کو السنۃ الشمسیۃ سورج کا سال بھی کہتے ہیں اور السنۃ المیلادیۃ بھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال۔ سن قبل المسیح BC جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا، اس کی طرف قاف میم سے اشارہ کرتے ہیں، اور بعد المسیح AD کی طرف با میم یا صرف میم سے اشارہ کرتے ہیں، اور ہندوستان میں سن عیسوی کے لیے حمزہ کی علامت لکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ جب تمہیں تاریخ بتلانا ہو تو عدد وصفی کا استعمال اس طرح کرو۔ عدد وصفی استعمال کرنا ہے اپنے تاریخ بتلانے کے لیے، اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، یا تو اسے لفظ شہر کی طرف یا مہینے کے نام کی طرف مضاف کرو، جیسے ثامن شہری رمضانہ، ثامن شہری رمضانہ، یعنی 8 کے لیے عدد وصفی ہمیں پتہ ہے نا ثامن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو مضاف بنا دینا ہے، اور عدد وصفی کو آپ نے شہر کی طرف یا مہینے کے نام کی طرف مضاف کر دینا ہے۔ تو شہری رمضانہ یا ثامن رمضانہ، یعنی ثامن شہری رمضانہ کہیں گے آپ یا ثامن رمضانہ کہیں گے، تو یہ بتائے گا کہ اس کا مطلب ہے ماہ رمضان کی 8ویں تاریخ۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے یا اس پر ال لگا کر لفظ یوم یا تاریخ کی صفت بنا دیا جاتا ہے، جیسے الیوم یا التاریخ الثامن، یعنی عدد وصفی کو آپ نے صفت بنا دیا الیوم کی یا التاریخ کی۔ الیوم یا التاریخ الثامن من شہری رمضانہ یا من رمضانہ۔ تو یہ آپ کے سامنے انفارمیشن آ گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں کلیئر ہو رہی ہوں گی۔ سال کے لیے لفظ سنہ کے ساتھ یا اس کے بغیر رقم لکھو۔ اولا ینائر سنتی، اب 1944 آپ نے بولنا ہے تو آپ بولیں گے الفن و تسعمائۃ
وَأَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ۔ جب کہنا ہو فلاں تاریخ کو تو ابتدا میں فی لگا دو یا عدد وصفی کو حالت نسبی میں پڑھو۔ بدأت شروع ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ فعل۔ بدأت الحرب جنگ شروع ہوئی۔ کون سی جنگ؟ الکبریٰ عظیم جنگ۔ کون سی؟ الاولی پہلی، یعنی پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی کب؟ فی الیومی یا فی التاریخ الرابع من اغسطس یا رابع اغسطس سنتی۔ اب 1914 آپ نے کہنا ہے تو اس کو آپ کہیں گے 1914۔ پہلی جنگ عظیم 4 اگست 1914 کو شروع ہوئی۔ والثانیۃ اور دوسری فی اواخری شہری سپتمبر سنتی 1939۔ تاریخ کے ساتھ دن اور وقت کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ اس طرح ولد رشید بعد العصر قبیل المغربی یوم الجمعۃ الخامس عشر من شہر ینائر سنتی 1916۔ رشید عصر کے بعد مغرب سے ذرا پہلے جمعے کے دن 15 جنوری 1916 کو پیدا ہوا۔ اور اسی طرح نیچے جملہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ توفی سعید، سعید فوت ہوا صباح العشرین من شہر مارسا سنتی 1925 کہ سعید نے 20 مارچ 1925 کو صبح کو وفات پائی۔ تمرین نمبر 6 دے رہے ہیں کہ وفات یافتہ کو المتوفی کہا جاتا ہے، المتوفی غلط ہے۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے جی۔ عام طور پہ کتب میں، اردو کتب میں المتوفی لکھا ہوتا ہے، جسے پڑھنے والا چونکہ حرکات نہیں لگی ہوتی ہیں اس پہ تو وہ اس کو المتوفی پڑھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ المتوفی ہے۔ المتوفی کے معنی ہوتے ہیں جس کو وفات دی جائے، ٹھیک ہے، یعنی فوت شدہ۔ اور المتوفی کا معنی ہوتا ہے وفات دینے والا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو المتوفی اسم الفاعل ہے اور المتوفی جو ہے یہ اسم المفعول ہے۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ متقدمین کے نزدیک تاریخ بتلانے کا ایک جدا گانا نہج تھا۔ مثلا ولد الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ل5 خلون من شہر شعبان سنۃ 40۔ اس کے لفظی معنی ہوں گے پیدا ہوئے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ 5 راتیں گزر چکیں 4 ہجری کے ماہ شعبان سے۔ مطلب یہ ہے کہ 5ویں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن ہی ہے، بس میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ انفارمیشن کے طور پہ ہی پڑھیں، باقی اس کی اپلیکیشن میرا خیال ہے ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں خمس سے مراد 5 لیالن ہے، اس لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اور خلونا ماضی جمع مؤنث ہے، خلا سے۔ کبھی واحد مؤنث کا صیغہ خلط بولتے ہیں کیونکہ لیالن جمع مؤنث غیر عاقل ہے۔ تو بڑی ٹیکنیکل انفارمیشن ہے جی جو کہ آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ دوسرا جملہ بتا رہے ہیں کہ قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یوم الجمعۃ ل18 خلط من ذی الحجۃ سنۃ 35۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے بروز جمعہ ماہ ذو الحجہ 35 ہجری کی 18 راتیں گزرنے کے بعد، یعنی 18ویں تاریخ کو۔ ماتا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوم الثلاثاء ل8 بکین من جماد الاخری سنۃ 13۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی بروز سہ شنبہ جبکہ جماد الاخری 13 ہجری سے 8 راتیں باقی رہی تھیں، یعنی 22 یا 21 تاریخ کو۔ اس مثال میں باقی رہی ہوئی راتوں سے تاریخ کی تعیین کی گئی ہے۔ اب سلسلہ الفاظ نمبر 44 ہمارے سامنے ویکیبلری کی ایک نئی لسٹ آ رہی ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں جی جو الفاظ ہمیں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جی اتکلا، باب افتعال کا لفظ ہے، واو کاف لام مادہ،
اور باب افتعال میں آیا تو یہ افتقلا بنا، اور ہم جانتے ہیں کہ واو جب باب افتعال میں آتی ہے فا کلمہ کی جگہ پر تو واو کو تا میں تبدیل کر کے دونوں تاؤں کو مرج کر دیا جاتا ہے، تو یہ اتقلا یتقلو اتقالن بنا، اس کے معنی ہوں گے بھروسہ کرنا۔ ادا یؤدی باب تفعیل ادا کرنا، انقضا باب انفعال انقضا ینقضی ناقص یائی ختم ہو جانا، انہدما باب انفعال ینہدمو ڈھایا جانا یا گر جانا، ہاجرہ یہاجرو باب مفعلہ وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہنا، سلک یسلکو باب نصر ینصرو پرونا کوئی مسلک اختیار کر لینا، تعنا یتعنو باب فتح یفتحو نیزہ مارنا، ظہر یظہرو باب نصر ینصرو ظاہر ہونا غلبہ پانا، عزم یعزمو باب ضرب یضربو پختہ ارادہ کرنا، عام الفیلی ہاتھی والا سال یعنی وہ سال جب کہ یمن کے کافر بادشاہ نے خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ ربیعٌ موسم بہار، آنستٌ پاکیزہ دل والی، جدید محاورے میں وہ لڑکی جو بیاہی نہ گئی ہو جیسے انگریزی میں مس۔ عامرٌ آباد، انشراح انفعل ینفعل اس کا مصدر ہے، دل کا کھل جانا خوش ہو جانا، انشراح صدر جو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ عقدٌ گراہ لگانا نکاح کرنا، احبتٌ تیاری سفر کی، اور علیا مؤنث ہے یہ اعلیٰ کی بہت بلند۔ بہجتٌ رونق خوشنمائی، غرۃ الشہری مہینے کا پہلا دن۔ تشریفٌ یہ مصدر ہے شرف یشرف باب تفعیل شین رافع مادہ عزت افزائی کرنا۔ غرۃٌ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی ہر چیز کا ابتدائی حصہ۔ جنینۃٌ چھوٹا سا باغ۔ فاروقٌ بڑا فرق کرنے والا حق و باطل میں۔ حفلۃٌ جمع حفلاتٌ مجلس یا جلسے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قریر العینی ٹھنڈی آنکھ والا جس کی آرزوئیں پوری ہو چکی ہوں۔ خواجہ یا خواجہ معزز آدمی۔ کریمتٌ عزت والی، اور محاورے میں صاحبزادی کی جگہ بولا جاتا ہے۔ راقیتٌ ترقی یافتہ۔ المجرو ملک ہنگری۔ زواجٌ یا قرانٌ شادی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجوسیٌ آتش پرست، اور سیاستٌ عدل و حکمت کے ساتھ ملکی انتظام۔ محاربٌ جنگ کرنے والا۔ سلخٌ یا منسلخٌ مہینے کا آخری دن، اور مورخٌ تاریخ لگایا ہوا، اور سلخٌ چھلکا کھال یا کیچلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری وکیبلری ختم ہو گئی ہے، تو سبق ذرا لمبا ہو جائے گا کیونکہ آگے جو مشقیں ہیں اس میں آپ کو پیراگراف دیے جائیں گے عربی میں اور اردو میں، جن کو آپ نے پھر ٹرانسلیٹ کرنا ہے، تو وہ ٹائم لیں گی اور لیکچر ہمارا لمبا ہو جائے گا، تو اپنے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 47 کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اس کا پہلا پارٹ یہاں تک ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا پارٹ جو ہے ہم مشق نمبر 74 سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔